بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج کی شارٹس ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ قربانی کے 7 اہم ترین مسائل آپ سے ڈسکس کروں گا، ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھیں تاکہ کوئی اہم بات آپ سے مس نہ ہو۔ نمبر 1، قربانی کا جانور بے عیب ہونا ضروری ہے۔ اگر تھوڑا سا عیب ہو، مثلا کان میں چیرا یا سوراخ ہو تو قربانی مکروہ ہوگی، اور زیادہ عیب ہو تو قربانی نہیں ہوگی۔ عیب دار جانوروں کی تفصیل جن کی قربانی نہیں ہوتی۔ نمبر 2، ایسا پاگل جانور جو چرتا نہ ہو، اتنا کمزور کہ ہڈیوں میں مغز نہ رہا۔ اس کی علامت یہ ہے کہ وہ دبلے پن کی وجہ سے کھڑا نہ ہو سکے۔ اندھا یا ایسا کانا کہ جس کا کانا پن ظاہر ہو، ایسا بیمار جس کی بیماری ظاہر ہو، یعنی جو بیماری کی وجہ سے چارہ نہ کھائے، ایسا لنگڑا جو خود اپنے پاؤں سے قربان گاہ تک نہ جا سکے، جس کے پیدائشی کان نہ ہوں یا ایک کان نہ ہو۔ وحشی یعنی جنگلی جانور جیسے نیل گائے، جنگلی بکرا یا خنثی جانور یعنی جس میں نر و مادہ دونوں کی علامتیں ہوں، یا جلالہ جو صرف غلیظ کھاتا ہو، یا جس کا ایک پاؤں کاٹ لیا گیا ہو، کان، دم یا چکی 1/3 سے زیادہ کٹے ہوئے ہوں، ناک کٹی ہوئی ہو، دانت نہ ہوں یا جھڑ گئے ہوں، تھن کٹے ہوئے ہوں یا خشک ہوں، ان سب کی قربانی ناجائز ہے۔ بکری میں 1 تھن کا خشک ہونا اور گائے بھینس میں 2 کا خشک ہونا ناجائز ہونے کے لیے کافی ہے۔ نمبر 3، جس کے پیدائشی سینگ نہ ہوں، اس کی قربانی جائز ہے، اور اگر سینگ تھے مگر ٹوٹ گئے، اگر جڑ سمیت ٹوٹے ہیں تو قربانی نہ ہوگی، اور صرف اوپر سے ٹوٹے ہیں، جڑ سلامت ہے تو ہو جائے گی۔ نمبر 4، قربانی کرتے وقت جانور اچھلا کودا جس کی وجہ سے عیب پیدا ہو گیا، یہ عیب مضر نہیں، یعنی قربانی ہو جائے گی، اور اچھلنے کودنے سے عیب پیدا ہو گیا، وہ چھوٹ کر بھاگ گیا اور فوراً پکڑ کر لایا گیا اور ذبح کر دیا گیا، جب بھی قربانی ہو جائے گی۔ نمبر 5، بہتر یہ ہے کہ اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے کرے، جبکہ اچھی طرح ذبح کرنا جانتا ہو، اور اگر اچھی طرح نہیں جانتا تو دوسرے کو ذبح کرنے کا حکم دے، مگر اس صورت میں بہتر یہ ہے کہ وقت قربانی وہاں حاضر ہو۔ نمبر 6، قربانی کی اور اس کے پیٹ میں سے زندہ بچہ نکلا تو اسے بھی ذبح کر دے، اسے یعنی بچے کا گوشت کھایا جا سکتا ہے، اور مرا ہوا بچہ ہو تو اس کو پھینک دے کہ مردار ہے، قربانی ہو گئی، اور اس مرے ہوئے بچے کی ماں کا گوشت کھا سکتے ہیں۔ نمبر 7، دوسرے سے ذبح کروایا اور خود اپنا ہاتھ چھری پر رکھ دیا کہ دونوں نے مل کر ذبح کیا تو دونوں پر بسم اللہ کہنا واجب ہے۔ ایک نے بھی جان بوجھ کر چھوڑ دی یا یہ خیال کر کے چھوڑ دی کہ دوسرے نے کہہ لی، مجھے کہنے کی کیا ضرورت، دونوں صورتوں میں جانور حلال نہ ہوا۔